اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لو امرت به لکنت قاتلا او نہیت عنہ لکنت ناصرا۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم۔ ہمارا عنوان گفتگو درس نہج البلاغہ کے خطبوں کی متن خوانی کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آج ہم 30واں خطبہ پڑھیں گے، 30واں، 31واں اور 32واں۔ اس مختصر سے خطبے میں مولا کائنات نے دو چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ قریشی لیڈر اور سرداران قوم عثمان کے مخالف ہو گئے، ان کی مخالفت عثمان کے قتل کا سبب بن گئی، اور دوسری چیز کہ عثمان اور اس کے مخالف و حمایتی تینوں سے مواخذہ ہوگا۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں نے عثمان کے قتل کا حکم دیا ہوتا تو اس کا قتل کرانے والا میں ہوتا، اور اگر میں نے قتل کی ممانعت کی ہوتی تو میں اس کا مددگار ہوتا۔ علاوہ ازیں جنہوں نے اس کی نصرت کی انہیں بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جنہوں نے اسے بے یار و مددگار چھوڑا ہم ان سے بہتر پوزیشن میں ہیں، اور جنہوں نے اسے بے یار و مددگار چھوڑا تھا وہ بھی یہ کہنے کا منہ نہیں رکھتا کہ جنہوں نے اس کی مدد کی تھی وہ ہم سے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ میں تم سے دونوں کی پوزیشن بیان کیے دیتا ہوں کہ عثمان نے جانبداری کی اور بری طرح جانبدار رہا، اور تم نے اضطراب و گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا اور بری طرح مظاہرہ کیا، اور اب تم دونوں کے لیے بری جانب داری اور برے اضطراب کا حکم اللہ کی طرف سے وقوع میں آنا ہے۔ اب ہے خطبہ نمبر 31، جس میں مولا امام علی علیہ السلام نے دو چیزوں کی جانب متوجہ کیا۔ یہ مختصر خطبہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا وہ، اس خطبے میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت علی کا وہ خطبہ جس میں عبداللہ بن عباس کو زبیر کے پاس زبانی پیغام دے کر بھیجا تھا تاکہ جنگ جمل سے پہلے اسے اپنی اطاعت کی دعوت دے کر اس پر اتمام حجت کر دیں۔ اس خطبے میں عبداللہ بن عباس کو بھی نصیحت فرمائی ہے کہ وہ صرف زبیر سے ملے، طلحہ سے بات نہ کرے۔ دوسری بات کہ بد باطن اور آزمودہ سرکش شخص سے نصیحت آموز بات کرنا بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے طلحہ کی غیبت کرنا جائز ہو گیا۔ وہ اپنی سرکشی اور بد باطنی کو اچھی صفات سمجھ کر ان کا خود ہی پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، توہین محسوس نہ کرتا تھا۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم طلحہ سے ملاقات نہ کرنا، اگر کہیں تم ان سے ملاقات کی تو تم اسے اس جنگلی سانڈ کی طرح پاؤ گے جو حملہ کرنے کے لیے سینگ جھکائے ہوئے ہے۔ وہ سخت صورتحال پر سوار ہو جایا کرتا ہے اور کہا کرتا ہے کہ وہ تو میرے لیے بہت حقیر سا معاملہ ہے اور تمہیں زبیر سے ملاقات کرنا چاہیے۔ بلا شبہ وہ طلحہ سے نرم خواہ اور بردبار ہے، چنانچہ تم اس سے کہنا کہ تیرے ماموزاد بھائی نے کہا ہے کہ تم حجاز میں تو میرے ساتھ متعارف تھے اور عراق آ کر تو نے مجھے اجنبی سمجھ لیا، یعنی میرا منکر ہو گیا۔
وہ کیا ساز و سامان ہے جس سے نئی صورتحال ظہور میں آئی ہو۔ یہ خطبہ تمام۔ اب خطبہ نمبر 32واں۔ اس خطبے میں مولا نے جو چند چیزوں کی جانب ہمیں اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ عہد مرتضوی کے مسلمانوں کا دین اسلام سے تعلق اور عمل درآمد، مسلمان کی 4 بڑی قسمیں، منبر نشین، لٹیرے اور متقی و مقدس قضا۔ دین کی آڑ میں قتل و غارت اور لوٹ مار کرنے والے، اس میں پہلی بات۔ دوسری، ممبروں پر تقریروں اور قیادت سربراہی کے ذریعے دولت کمانے والے۔ تیسرا کہ دین کو مقدس و متقیوں کے لباس میں تباہ کرنے والے۔ چوتھی بات کہ دینی اقدار کو بدلنے والے، نیکی کو بدی اور برائی کو اچھائی بنا ڈالنے والے، آفات و حادثات سے لاپرواہ و غافل رہنے والے۔ چھٹی بات کہ قیامت کے مواخذہ سے ڈر ڈر کر آنسو بہانے والے، گوشہ نشین میں بھی خوف و ہراس و ذلت میں بسر کرنے والے۔ اور ساتویں بات کہ نصیحت و تبلیغ کرتے کرتے تھک کر اکتا کر بیٹھ رہنے والے، منہ بند کر کے ذلت اور زیر دستی کی زندگی بسر کرنے والے۔ آٹھویں بات صرف دعاؤں سے حالات کو بدلنے میں کوشاں اور ناکام لوگ۔ نویں بات کہ علم سے کام نہ لینے اور جہالت پر کنایت کر لینے والے اور دنیا کمانے کے لیے نیکیاں کرنے والے۔ یہ جو ہے ہم اس میں پڑھیں گے۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ اس خطبے میں مولا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے ایسے لوگوں کی دنیا میں صبح کی جو بغض و عناد میں مبتلا ہیں، اور ہم ایسے زمانے میں موجود ہیں جس میں ناشکری کا دورہ ہے، جہاں نیکیوں سے بدکاروں ایسا سلوک کیا جاتا ہے، نیکوں سے بدکاروں کا ایسا سلوک کیا جاتا ہے، اور جہاں ظالم لوگوں کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہم اپنے علم اور معلومات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں سے ہم جاہل ہیں ان کا علم حاصل نہیں کرتے، اور جب تک آفات و مصائب ہمارے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے اس وقت تک ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ یہاں 4 قسم کے لوگ ہیں، اور ان 4 قسموں سے ایک وہ ہیں جو اس دنیا میں اس لیے فتنہ فساد پھیلانے سے باز رہتے ہیں کہ وہ خود گھٹیا درجے کے اور بے علم و ہنر ہیں، اور اپنے گھٹیا پن اور بے بضاعتی پر مطلع ہے، اور یہ کہ ان کے پاس لوگوں کو مغلوب کرنے اور متاثر کرنے کا سامان محدود ہے، اور اس کے پاس سرمایہ بھی کافی نہیں ہے، ورنہ وہ فساد کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو تیز بے کف رہتے ہیں اور اعلانیہ شر پھیلانے کا کاروبار کرتے ہیں، اور اپنی کامیابی کے لیے سوار و پیادہ افواج جمع کر کے قتل و غارت کر رہے ہیں، اور حصول مقصد کے لیے اپنی ذات کو داؤ پر لگایا دیا کرتے ہیں، اور اپنے دین کو تباہ و برباد کر لیا کرتے ہیں، اور تاکہ دین کے ذریعے دنیا و دولت کمائے، اور دین کو دنیا کے بدلے بیچتا رہے، یا دین کے ذریعے سے قیادت اور سربراہی حاصل کر لے، یا منبر پر تسلط حاصل کر کے اپنے وسائل میں وسعت پیدا کرے۔ بہت ہی برا کاروبار ہے یہ کہ جس میں اپنا دین، اپنی عزت اور اپنی ذات اور اپنی آخرت کے لیے کہ پیسے بنا لیے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا گھٹیا بدلہ ہے یہ۔ اور ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو دینی عبادات، رسومات، تبلیغات اس لیے جم کر کرتے ہیں کہ ان اعمال سے زیادہ کمائیں،
اور دنیا میں نیکیاں کر کے آخرت میں نجات حاصل کرتے رہیں، حاصل نہیں کرتے، یعنی وہ صرف دنیا میں نیکیاں کر کے آخرت میں نجات حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی شخصیت پر مصنوعی انکساری، سنجیدگی اور وقار برقرار رکھنے کی پریکٹس کر لی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ خاص انداز سے قدم اٹھاتے ہوئے چلا کرتے ہیں اور اپنے لباس و دامن اور پیجامہ کو سنوار کے سنبھال کے رکھتے ہیں اور اپنے مصنوعی حالات ایسے بنا لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امانتدار سمجھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی پردہ پوشانہ رویے کو گناہ کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے تاکہ موقع شناسی گناہ کریں۔ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فطری سستی اور کم ہمتی کی بنا پر ملکی اقتدار حاصل کرنے میں بچھڑ گئے ہیں، ورنہ وہ بھی دوسروں کی طرح فتوحات میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ وسائل و اسباب کے فقدان نے انہیں مجبور کیا ہے جس ناسازگار ماحول میں پڑے ہیں، اسی حال پر قناعت کر لے۔ انہوں نے اپنی تمام کمزوریوں کو چھپانے کے لیے قناعت کا زیور اور لباس پہن رکھا ہے اور خود کو عابدوں اور زاہدوں کے بحروپ میں لوگوں کے سامنے ڈھونگ کے لباس میں سجا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ قناعت و زہد عبادت سے ان لوگوں کو نہ سوتے وقت اور نہ ہی جاگتے وقت کوئی تعلق رہتا۔ اب باقی رہی چوتھی قسم کہ تھوڑے سے لوگ جن کی آنکھوں اللہ کی طرف واپسی کی یادیں اور واپسی کی فکر میں جھکی رہتی ہے اور حشر و نشر کے خوف سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض ترک دنیا کر کے تنہائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ خوف زدہ ستم رسیدہ ہے اور ذلت برداشت کر رہے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے چپ سادہ چکے ہیں۔ کچھ حصول مقاصد دینی کے لیے پرخلوص دعائیں مانگتے ہیں، کچھ زخم اور کچھ غم زدہ اور درد رسیدہ ہے۔ یقیناً انہیں تقیہ نے گمنامی کے پردے میں دھکیل دیا ہے اور تقیہ ہی نے انہیں ذلت و خواری سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ ایک تلخی کے سمندر میں غوطہ کھا رہے ہیں، ان کے منہ بند ہیں کہ تلخی اندر نہ جائے، اور ان کے دلوں کے اندر گھاؤ زخم ہیں۔ یقیناً انہوں نے اس قدر تبلیغ اور وعظ کیے کہ وہ اکتا گئے اور ان کا دل بھر گیا، اور اس پر اس قدر جبر ہوا کہ ذلیل و خوار رہ کر گئے، اور اتنا قتل کیے گئے کہ قلیل تعداد میں رہ گئے۔ اور ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری نظر میں دنیا اور دنیا کا سامان ببول کے چھلکوں اور اون کے دھول ذروں سے زیادہ قیمتی نہ رہنے پائے، اور تمہیں اپنے سے قبل لوگوں کی حالات سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعد والے لوگ تمہارے برے حالات سے سبق حاصل کرے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کی آسائشوں کو مذموم سمجھ کر اسے سامان سے روگردانی کر لو، اس لیے کہ اس دنیا نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا تھا جو تم سے زیادہ اس کے شیدہ تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔